الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ کل کے درس کی چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی اور نیٹ ورک بھی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس لیے کل کے درس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ جو آیت پڑھی گئی سورۃ الانفال آیت نمبر 72 ہے 72، انسانوں کی ملکیت اور مکلفین کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین اور اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اپنی دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اپنے دین کی بقا کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اہل مکہ کا تذکرہ کیا گیا، جو لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا، اور یقیناً جو شخص کہیں پہ پیدا ہوا ہے اس کے والدین ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، اس کی پراپرٹی ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا انسان کے لیے بہت ہی شاق کام ہے، اور اس امید پہ چھوڑنا نہیں کہ بعد میں واپس آئیں گے۔ واپس آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نہ معلوم، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بعض بیویوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے۔ تو دوسری طرف مدینہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ایثار کی اور قربانی کی مثالیں پیش کر دی۔ ایک ایک انچ زمین کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے ہمارے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف بسا اوقات قتل کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب اہل مکہ مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کا پرجوش استقبال کیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا، ان کا گھر، ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد، ان کے بازار، ان کی دکانیں، ہر ایک میں جن کو ان کا بھائی منتخب کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک میں ان کو حصہ دیا اور دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں خوشی کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں۔ ایسی ایثار اور قربانی کی مثال دنیا دینے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اب ایمان لائے ہیں تو اس ایمان پہ استقامت بھی ضروری ہے، اس ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ لہذا جب اس ایمان پہ خطرہ منڈلانے لگا غیر مسلموں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، جو لوگ ایمان کے دشمن ہیں، اپنی ہوس پرستی میں، نفس پرستی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے جب ایمان کا خطرہ ہوا تو کیا کیے لوگوں نے؟ وہاجروا، ہجرت کیا اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اور جس ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کیے پھر اسی ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے، اسی ایمان کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے یہ لوگ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے اموال سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کا سہارا لے کر کے جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنی جان اور مال دونوں کے ذریعہ سے جہاد کرتے ہیں۔ تینوں جملوں میں
ایمان، ہجرت اور جہاد کیا ربط ہے؟ بہت ہی بہترین ربط ہمارے مفسرین کرام نے بتلایا ہے کہ دیکھو ایمان یہ تو ابتدائی چیز ہے، آدمی ایمان لے کر کے آیا۔ ہجرت کیوں مشروع قرار دیا گیا؟ ہجرت کہتے ہیں کہ دار کفر سے دار اسلام میں منتقل ہو جانا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہجرت کا جو مقصد ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، یعنی ایمان پر خطرہ منڈلا رہا ہے، اس لیے اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا کہ جس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ ہجرت کر کے آئے ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایمان کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی روشنی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی مستفید ہوں۔ اس لیے جہاد کا تذکرہ کیا کہ جہاد کے ذریعہ سے آپ ایمان کی روشنی کو پہنچائیے۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد بالاموال والانفس، مال کے ذریعہ سے جہاد کرنا، اپنی نفس کے ذریعہ سے جہاد کرنا۔ اور جہاد کا حقیقی مفہوم اگر جاننا ہو تو علامہ مودودی رحمہ اللہ کی کتاب الجہاد فی الاسلام بہت ہی نایاب کتاب ہے جہاد کے باب میں۔ کن کی کتاب؟ مودودی رحمہ اللہ کی الجہاد فی الاسلام۔ آج جو ہو رہا ہے جہاد کے نام پر، اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کے نام پر، کیا وہ جہاد ہے یا جہاد نہیں ہے؟ بیچارے لوگ خوشی خوشی اپنے گھر سے واپس جاتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، کوئی گیا ہے سبزی لانے کے لیے، کوئی اپنے بچوں کا کھلونا لانے کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے کھلونا خرید رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں کھلونا ہے اور خریدنے والے کا دل بالکل خوشی سے اچھل رہا ہے کہ ابھی گھر پہ جائیں گے، کھلونا بچوں کو دیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے اور جب وہ مسکرائیں گے تو مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی احساس کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہے، ایک ہاتھ میں کھلونا ہے، دوسرے ہاتھ میں پیسہ دے رہا ہے دکاندار کو۔ دکاندار بھی خوش ہے کہ چلو ہماری بکری ہو رہی ہے، ہمارا کچھ انکم ہو رہا ہے، اس پیسے سے اپنا وہ آگے کی پلاننگ کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کا، اپنے بال بچوں کی شادی کا، اپنے مزید پراپرٹی میں اضافہ کرنے کا۔ یہی سما ہے کہ یکایک ایک بم، ایک آواز آتی ہے زوردار، سارے کے سارے لوگ وہیں پہ تہس نہس، کھلونا ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتا ہے۔ وہ بچے جو اپنے والد کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا والد گیا ہے میرے لیے کھلونا لانے کے لیے، ان کے پاس اگر خبر پہنچتی ہے تو اپنے والد کے موت کی۔ وہ والد جو اپنے بچوں کے لیے کھلونا لانے کے لیے مارکیٹ میں گیا ہے، اس کی حسرت اس کے دل کے اندر باقی رہ جاتی ہے، اسے اپنے بچوں سے ملاقات نصیب نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ہاں شباب، جہاد اس سے کوسوں دور ہے۔ جہاد کا مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ، اسلام کو بلند کرنا، ایمان کی نشر و اشاعت کرنا۔ جو لوگ مد مقابل براہ راست یا بالواسطہ نہیں ہے، لڑائی کرنے کے لیے جب مسلمان جا رہے ہوں تو تب بھی ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی بیچارہ محنت و مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، نہ اسے سیاست سے مطلب ہے نہ اسے دین سے مطلب ہے۔ اس کی حکومت کس طرح کی سیاست کر رہی ہے، بیچارہ اسے کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بس اس کا کام کیا ہے، کھیتی باڑی میں جائے، محنت اور مزدوری کرے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ نہ اسے یہ مطلب ہے کہ اسلام غالب آ جائے، نہ اسے مطلب ہے کہ ہندو مت غالب آ جائے یا کوئی دوسرا مذہب غالب آ جائے۔ ایسے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں مار دیے جائیں گے؟ تو یہ صرف اور صرف جہالت ہے اسلامی تعلیمات سے، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسلام کا نام لے کر کے، فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کل کا واقعہ سنیں؟ نہیں معلوم ہے کل کا واقعہ؟ چار لوگ، کل کا واقعہ ہے یہ، چار لوگ
جن کے لمبے لمبے بال ہیں، بریلیوں والی ٹوپی سر پہ لگا رکھی ہے، داڑھی کا کہیں پتہ نہیں ہے، یہ لوگ 4 لوگ مل کر کے کل گئے ہیں ایک مندر میں نماز پڑھے، مندر میں نماز پڑھے، ہاں نماز پڑھے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کروائی، اس کا فوٹو بھی کھنچوایا۔ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں، مسجد اگر نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھو کہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ نماز پڑھنے کی حالت میں ایک واقعہ سناتا ہوں، لوگوں کے آرام کا کتنا خیال رکھا ہے شریعت میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی، وہ حضرت معاذ بن جبل جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف ایک داعی بنا کر کے بھیجتے ہیں، اور گویا یمن کی گورنری اور یمن کی ذمہ داری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہے۔ اتنے عظیم صحابی ہیں معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر کے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ بن جبل کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تعجب میں، کیا وجہ ہے کہ نہیں پڑھو گے؟ معاذ بن جبل کی کوئی تم نے خرابی دیکھی ہے؟ دین میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ تقوی میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہرگز نہیں ہے، معاذ بن جبل دیندار ہیں، متقی ہیں، معاملات میں صحیح ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے امام ہوتے ہیں، تو نماز کو لمبا کر دیتے ہیں، اور میں کمزور آدمی وہ طاقت نہیں رکھ سکتا اتنی دیر تک ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا آپ جائیے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا افتان انت یا معاذ، معاذ کیا چاہتے ہو، تمہاری وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں؟ دیکھو 3 پوائنٹ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز میں محاسبہ کر رہے ہیں؟ نماز جو اسلام کا رکن رکین ہے، شہادتین کے بعد سب سے پہلا مرتبہ آتا ہے نماز کا، اور کس سے محاسبہ کر رہے ہیں؟ صحابی رسول جن کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فتان انت یا معاذ، معاذ کیا تم چاہتے ہو لوگ فتنے میں پڑ جائیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ کہا جب تم نماز پڑھا تو نماز اتنی لمبی کر دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد نصیحت کی کہ جب نماز پڑھاؤ تو مقتدیوں کی رعایت کرو، نماز کو اتنا لمبا مت کرو کہ دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں، کیونکہ مقتدیوں میں، تمہاری ابتدا کرنے والے نمازیوں میں کچھ کمزور ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کسی کو کام کے لیے جانا ہے، کسی کو روزی روٹی کے لیے جانا ہے، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے رہو۔ سمجھ گئے نا؟ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے کسی عبادت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، اور ان کمینوں کو نماز پڑھنا تھا، وہ بھی کیمرہ لے کر کے، ویڈیوگرافی لے کر کے، فوٹو شوٹ کر کے، تو ان کے لیے نماز کی جگہ ملی ہے مندر۔ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ واللہ عالم کہاں کا واقعہ ہے، تھوڑا سا میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، بھائی یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی، فتویٰ نہیں میں دے رہا ہوں کہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو وہاں پہ پڑھے، چاہے تو دوسری مسجد ہے اس میں جا کر کے پڑھے، لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔
تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بیوقوفوں اور احمقوں گدھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو لوگ اسلامی تعلیمات کا بالکل مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی ایسے لوگوں کا نہ تو نماز سے لینا دینا ہے نہ اسلام سے لینا دینا ہے۔ خیر، آیت میں محل شاہد وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اموال کی اضافت مکلفین کی طرف کی گئی، مومنین کی طرف کی گئی، لہذا مومنین کی ملکیت کو قرآن نے تسلیم کیا ہے۔ اس آیت میں سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 34۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال کی اضافت یتیم کی طرف کی گئی، تو جب سماج کے سب سے کمزور طبقہ کے افراد کی ملکیت کو شریعت نے تسلیم کیا ہے، تو پھر جو مضبوط طبقہ ہے، پاورفل طبقہ ہے، جو غیر یتیم ہے، ان کی ملکیت کو شریعت کیسے تسلیم نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہماری سماج میں ایک باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کا پیار ہوتا ہے، باپ کی تدبیر ہوتی ہے، ہر ایک مصیبت سے بچانے کی کوشش یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ جب تک زندہ رہتا ہے، چاہے جتنی غربت کی حالت میں ہو، لیکن بچہ اپنے آپ کو بادشاہ ہی سمجھتا ہے۔ سب کچھ ہو جائے گا باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ، لیکن اپنے بچے کو پریشانی میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ خاص کر کے چھوٹے بچے ہوں تو، جو بھی بلوغت کی عمر کے نہ پہنچے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت کی عمر کے پہنچ گئے، 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، 15 سال کے، 20 سال کے، جب اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو بسا اوقات باپ کی اتنی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں کہ باپ کبھی کبھار اپنے ان بچوں سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، اس پوزیشن میں بچے چاہے جتنی شرارت کریں، والد ہمیشہ اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ بچے ہیں، جب بچے شرارت نہیں کرتے ہیں تب بھی ایک والد پریشان ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر سارے بچے خاموش رہیں، کسی کے رونے کی، کسی کے چلانے کی، کسی کی شرارت کی اگر خبر نہ ملے تو دل بے چین اٹھتا ہے کہ شاید آج بچوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی شرارت نہیں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو۔ تو یہ باپ ہوتا ہے۔ جب باپ کا سایہ سر سے چھن جاتا ہے تو وہ لڑکا باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے اور معاشرہ اور سوسائٹی کے سب سے کمزور افراد میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تو معاشرہ میں جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، طاقت، وہ یہ نہ سوچیں کہ اب یہ سب سے کمزور ہے تو اس کے مال کو ہڑپ لیں، اس کی جائیداد کو اپنی ملکیت میں ٹرانسفر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم ٹرانسفر اس کے مال کو کرنے کی دور، اس کے مال کے ٹرانسفر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کوشش کرنے کی بات تو دور کہ تم کوشش کرو، داؤں پیچ لگاؤ کہ اس کی پراپرٹی کو ہتھیا لیں، اس کوشش کے بعد کی بات تو دور، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ فوز سے ہمکنار ہونے والے لوگ کون ہیں؟ کہا جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کیا، اور پھر اس ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مال کو خرچ کیا، اپنے جان کی قربانی دی،
تو ایسے لوگوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی اموال کی اضافت ہم کی طرف کی گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ آیت میں یہی بتلایا گیا ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے بھائی اسے پیارے ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے محبت ہوتی ہے، پڑوسی رشتہ دار اس کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے ہم کماتے ہیں، جس کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اپنے بزنس میں گھاٹا لگنے سے ہم خوف محسوس کرتے ہیں، ڈر ہمیں لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہم کہیں خسارے میں نہ چلے جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ہر کسی کو اچھی رہائش محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو بس تم انتظار کرو، تمہاری بربادی شروع ہونے والی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، تمہاری بربادی شروع ہونے والی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ آپ یہودیوں کے جو دینی پیشوا ہیں اور عیسائیوں کے جو دینی پیشوا ہیں ان کی حقیقت جان لیجیے، اور اس حقیقت پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔